ہم ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم مسیح یسوع سے محبت رکھتے ہیں؟ سوچ کے بتائیے گا، کیونکہ میں کچھ پوچھنے والا ہوں. کیا ہم مسیح یسوع سے محبت رکھتے ہیں؟ بھائی بھی ہیں وہاں پر. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ مسیح سے محبت رکھتے ہیں؟ اگر ہم مسیح جیسی محبت رکھتے تو ہمارے کام، ہمارے چال چلن، ہماری زندگی میں وہ کام ہوتے جو مسیح یسوع کرتا تھا. ہم مسیح کہلاتے ہیں لیکن مسیح بنتے نہیں ہیں. مسیح بننے میں اور مسیح کہلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم ابھی آپ سے یہ کہوں نا کہ ہم میں سے کتنے مسیح یسوع کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تو آپ سبھی ہاتھ اٹھائیں گے، کوئی ایسا نہیں جو پیچھے رہ جائے گا. ہم سب ہاتھ اٹھا کے کہیں گے میں وہاں پتر ہوں، میں وہاں بیٹی ہوں، ہے نا؟ ایسے ہی ہے. لیکن کیا ہم اس کے بیٹے بیٹیاں جو کچھ باپ کرتا تھا کیا آج وہ بیٹے بیٹیاں کرتے ہیں؟ جو کام آپ کا میرا یسوع کرتا تھا، جو کمالات اس کی زندگی سے ہوتے تھے کیا آج اس کے بیٹے بیٹیوں کی زندگی سے ہوتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم مسیح یسوع کہلاتے ہیں پر مسیح یسوع جیسے بنتے نہیں ہیں. ہمیں مسیح یسوع بننے کے لیے، مسیح یسوع کا فالوور بننے کے لیے، اس کا بیٹا بیٹی بننے کے لیے، اس کے جیسا بننے کے لیے ہمیں سب سے پہلے مسیح یسوع کی محبت کو رکھنا ضروری ہے. اس کو اپنی زندگی میں لینا. مسیح یسوع کی محبت کو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ عشق کرنا چاہتے ہیں نا تو یسوع مسیح سے عشق کر کے دیکھیں، اپنے خدا سے عشق کر کے دیکھیں. دنیا کے عشق ناکام ہو جاتے ہیں، اور جو شخص مسیح یسوع سے عشق کر لیتا ہے وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. میری زندگی کا 40 سالہ میری زندگی کا مجھے خدمت میں 17 سے 18 سال ہو چکے ہیں، اور یہی نہیں کہ میں یہاں پر بلکہ پورے پاکستان بہت ساری باہر جا کے ملکوں میں کلام سنا کر 3 سال میں نے انگلینڈ میں کلام سنایا. لیکن مجھے لے جانے والی مسیح کی محبت تھی کہ خدا کا کلام اور مسیح یسوع کی غیرت اور اس کی محبت جو میرے دل میں تھی. کلام میں لکھا اپنے پورے دل، اپنے پوری جان اور اپنے پوری عقل سے کیا کر؟ اپنے خداوند سے محبت رکھ. کس طرح؟ اپنے پورے دل سے، اپنی پوری جان سے اور اپنی پوری عقل سے. کیا ہم ان سے پورے دل، پوری جان، پوری عقل سے محبت کرتے ہیں؟ کیا ہم خدا کے کاموں کے لیے پورا دل، پورے دل جمی سے اس کے لیے، اس کے کاموں کو ہم سر انجام دیتے ہیں؟ پوری جان سے اس کے لیے سب کچھ کرتے ہیں؟ پوری عقل سے اپنا دل، دماغ، سوچیں، خیالات، اپنا سارا جسمانی وجود یسوع مسیح کے تابع کرتے ہیں؟ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو یقیناً مسیح کی محبت ہم میں ہے اور ہم اس میں بسے. کلام میں لکھا ہے کہ اس کی محبت ہم میں بس گیا اور ہم اس میں بسے ہیں، اور اس کی محبت ہم میں سے ظاہر ہوتی ہے. یہ پہلا پطرس اور اس کا 4 باب اور اس کی 19ویں، 11ویں، 12ویں سے لے کر آپ 19ویں آیت تک پڑھ لیں تو وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وہاں پر خدا کے کلام میں یسوع مسیح کی محبت کے بارے میں لکھا ہے. اس نے کہا اگر تو اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے جسے تو روز دیکھتا ہے، اگر تو اپنے بھائی سے دعوت رکھتا ہے اور تو کہتا ہے کہ میں مسیح یسوع سے محبت رکھتا ہوں، تو جو تجھے روز تو اپنے بھائی کو دیکھتا ہے تو اس سے محبت نہیں رکھتا، تو مسیح یسوع سے محبت کیسے رکھتا ہے؟ آپ نکال سکتے ہیں، حوالہ پڑھنا چاہتے ہیں ہم نکال سکتے ہیں. کیا ہم اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بھائیوں سے محبت رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بہنوں سے، بہن بھائی وہ نہیں ہوتے جو خون کے رشتے ہیں. میں یہ جانتا ہوں کہ خون کے رشتوں سے دوسرے رشتے زیادہ اچھے ہیں. راہ چلتے ہوئے شخص کو میں اگر بھائی کہتا ہوں نا تو وہ کوشش بھی کرتا ہے بھائی بننے کا. اگر میں اپنے خونی رشتے کو کہوں نا تو وہاں پر کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور ہے، کہیں نہ کوئی اختلافات ضرور ہے. لیکن مسیح یسوع ہمیں برداشت دیتا ہے. محبت کیا کرتی ہے؟ سب کچھ سہ لیتی ہے، سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، سب کچھ اپنے اوپر لے لیتی ہے. کیا آپ اور میں مسیح، آپ کو پتا کہ یسوع مسیح اس دنیا میں کیوں ہے؟ کلام میں لکھا ہے یونس کا 3:16 آیت کے خداوند نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر مان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. یہ مسیح کی لازوال محبت ہے. انلمیٹڈ فیور، انلمیٹڈ بلیسنگ، انلمیٹڈ انوائنٹنگ، انلمیٹڈ پیشن اس کا جو تھا یسوع مسیح کا، جو لامحدود، جسے آپ پیمانے میں نہیں تول سکتے. یہ اس کی محبت تھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا آپ کے لیے میرے لیے دے دیا. کیوں دیا؟ کیونکہ وہ آپ سے مجھ سے پیار کرتا ہے. وہ آپ سے، آپ کی اور میری فکر کرتا ہے. اس کو آپ کی میری فکر ہے، وہ آپ سے پیار کرتا ہے. کیا آج آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یسوع مسیح کی فکر کرتے ہیں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں داؤد کی زندگی کے بارے میں. اگر 37 زبور اس کی 4 آیت میں لکھا ہے خداوند میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی کیا کروں گا؟ مرادوں کو پورا کروں گا. مسرور رہنے کا مطلب ہے خداوند میں خوش رہنا. کیا آپ مسیح یسوع میں خوش ہیں؟ کیا ہم مسیح یسوع میں روز خوش رہتے ہیں؟ خوشی وہی ہوگا نا، خوش وہی شخص ہوگا جس کی زندگی میں اطمینان ہوگا، جس کے اندر مسیح کی محبت ہوگی. محبت ہوگی تو اس میں اطمینان، خوشی ہوگی. اور خداوند میں مسرور رہنے کے لیے مسرور کا لفظی معنی ہے خوش رہنا. مسیح میں، خداوند میں خوش رہنا. کیا آپ خوش رہتے ہیں؟ میں جو شخص جس کو محبت مل جائے نا وہ خوش ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے. دوسرے کی بات ہے کہ کیا آپ خداوند میں مسرور ہیں؟ ہم دنیاوی عشق کو حاصل کرتے ہیں، روحانی عشق کو حاصل نہیں کرتے.
یعقوب کے خطوں میں لکھا ہے، اگر ہم پڑھنا چاہیں تو وہاں پر لکھا ہے 2 کی 26ویں آیت میں، وہاں پر لکھا ہے کہ بدن بغیر روح کے مردہ ہے اور مال بغیر ایمان کے مردہ ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں خدا کا روح ہی نہیں ہے، آپ کے اندر مسیح کی محبت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر میرے اندر مسیح یسوع کی محبت نہیں تو میں مسیح یسوع میں کیسے زندہ رہ سکتا ہوں؟ میں مان رکھتا ہوں کہ میرا دل اگر دھڑکے تو میرے مسیح میں بھی دھڑکنا چاہیے۔ اگر میں اس کی دل کی ہارٹ بیٹ کو فیل کرتا ہوں تو آپ یسوع مسیح کی ہارٹ بیٹ کو کیوں نہیں فیل کرتے؟ اگر مجھے تکلیف آئے تو میرا باپ مجھے بچا سکتا ہے، اگر میرے باپ کو تکلیف ہو تو مجھے تکلیف کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب ہمیں کوئی نقصان ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، گھر میں تکلیف آتی ہے، پھر سانو رب رب یاد آ جاتا ہے اور اسی گدیا نہیں سوچ دے کہ کیا آپ کے اور میرے یسوع نے جو کوڑے کھائے، جو اس نے مار کھائی، جو اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، اس کو تکلیفیں اور اذیتیں دی گئی، عزیزو آپ اور میں اس کی جگہ کچھ بھی نہیں، مائنرلی بھی ہم اس تکلیف کو نہیں برداشت کر سکتے جو مسیح یسوع نے اپنے ہاتھوں پر کی ہے۔ یہ پیار ہے، یہ محبت ہے، کس کے لیے؟ آپ لوگوں کے لیے۔ کیا آپ کے اندر وہ محبت ہے؟ آج یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کوڑے پڑیں گے، یسوع مسیح یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیل کھدوانے پڑیں گے، یسوع مسیح نے یہ نہیں کہا کہ آپ کو سلیب دینی پڑے گی، یسوع مسیح نے آپ سے صرف اتنا کہا کہ آپ اس کی سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ جو باپ کرتا تھا وہ آج بچے نہیں کرتے۔ آج بچوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے باپ کی تابعداری کرے۔ مدر ڈے ہم بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ عزیزوں، ماں اگر باپ نہ ہو تو ماں بچے کیسے کرے گی؟ بچے کیسے اس دنیا میں آئیں گے؟ ہم ماں کو ترجیح دیتے ہیں، باپ کو بھول جاتے ہیں۔ جو ساری زندگی کام کرتا ہے بچوں کے لیے، عورت تو گھر میں بیٹھی ہے، بچوں کی نیک تربیت کرتی ہے، سب سے اہم کردار باپ ادا کرتا ہے۔ باپ کا کیا قصور ہے؟ اگر باپ دنیا میں نہ ہوتا تو کیا اس کی ساتھی اس کو ملتی اور اولاد پیدا ہوتی؟ ہم ماں کو ترجیح دیتے ہیں، یقیناً ماں عزت کے لائق ہے، لیکن باپ جو گھر سے روز نکلتا ہے، سڑک پر چلتا ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا۔ وہ بچوں کے لیے روزی روٹی کمانے نکلتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتا ہوں، میں اپنے بچے کو اچھا فیوچر کیسے دے سکتا ہوں۔ ماں تو گھر بیٹھی ہے، اس کو کیا پتا؟ ہم باپ کو بھول جاتے ہیں کہ باپ کی خدمات کیا ہے، وہ کس پریشانی میں گھر سے نکلا ہے، کیا اس کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں، رات کو بچوں کو دودھ روٹی دینی ہے، وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن ہم فوری مدر ڈے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ میں ہمیشہ ہنستا ہوں کہ باپ کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ باپ کا کیا قصور ہے؟ اگر باپ نہ ہوتا تو کیا ماں ہوتی؟ جے پیو نہ ہوتا تو کی ماں آندھی، تو جے ماں آندھی تو کی بچے نہیں آندھے۔ اگر بچے ہیں تو باپ بھی اسی سے زیادہ درجے کے لائق ہے۔ کلام میں کہیں بھی نہیں، ماں سے متعلق تو بہت کچھ ہے جو ہم بیان کر دیتے ہیں۔ وہاں پر لکھا ہے ماں باپ دیا، یہ سامنے لکھا ہے انہیں، اپنے باپ اور ماں کی کیا کر؟ عزت کر، تاکہ تیری بھلائی ہو اور تیری عمر زمین پر دراز ہو۔ یہاں پر کہیں بھی نہیں کلام میں لکھا کہ صرف ماں کی عزت کرنی، پیون چھوڑ دینا۔ پھر بات محبت کی آ گئی ہے۔ ہم ہائے ماں کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم ماں سے جڑے ہیں۔ ہائے باپ کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ وہ سارا دن گھر سے باہر کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے۔ یہ ماں کا کام ہے کہ اپنے بچے کو یہ بتائے کہ تیرا باپ تیرے لیے محنت کرتا ہے، تیرا باپ تیرے لیے فکر کرتا ہے۔ آج یہ بات میں صرف سیدھا یسوع مسیح کی طرف جا رہا ہوں، یہ بات یسوع مسیح کے لیے بھی آپ کے لیے یہی ہے کہ آپ کا باپ آپ کے لیے کیا فکر کرتا ہے۔ آج اس نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جس کی آپ کو ضرورت ہے، لیکن آپ نے آج تک کبھی اس کو نہیں مانگا جس کی آپ کو ضرورت ہے، اور وہ خدا کا روح ہے۔ کوئی مجھے بتا سکتا ہے پیدائش اس کا 2 باب اور اس کی 7ویں آیت ہے؟ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کے نطفوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیت جان۔ آمین۔ نازک ظرف ہے، پسلی سے نکالی گئی مرد کی، اس کو نازک ظرف کہا گیا۔ وہ عورت مرد کے بغیر نہیں چل سکتی، کیونکہ خدا نے ان دونوں کو بنایا۔ خدا نے ایک کو نہیں بنایا، خدا نے آدم کو نیند دی اور اس کی پسلی میں سے کیا کیا؟ ناری کو نکالا اور وہ ناری ٹھہری۔ ٹھیک ہے، آپ مرد عورت کے بغیر، اور اسی طرح کلام میں سب سے پہلا مددگار، اگر میں بائبل کی بات کر رہا ہوں اس سے ہم سیکھ رہے ہیں، تو کلام میں سب سے پہلی جو مددگار ہے وہ آدم کے لیے ہوا تھی، اور دوسرا مددگار آپ کے لیے میرے لیے خدا کا پاک روح۔ ہاللیلویا۔ جو شادی شدہ دونوں جوڑوں کو بچا کے رکھتا ہے۔ جس گھر میں خدا کا روح نہیں نہ ہوتا اس گھر میں روز لڑائی رہتی ہے، یا کبھی عورت زیادہ بولتی ہے تو کبھی مرد زیادہ، اور جس دن دونوں بول پڑے اس دن کام خراب ہو جانا، کاروبار ہو جاتا ہے، یا بیگم چلی جاتی ہے یا شوہر چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں وہ درمیان میں وہ خدا کا روح نہیں ہے جو ان دونوں کو کینچی رکھے، ان دونوں کو سنبھالے رکھے، ان دونوں کو پکڑ رکھے۔ آج ہماری ازدواجی زندگیوں میں ڈسٹربنس پتہ کیوں ہے؟ آج پرسپیرٹی نہیں ہے، آج محبت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جوڑوں میں بھی اختلافات ہیں، کیونکہ محبت والا روح نہیں ہے۔ اور اگر غلطیوں 5 اس کی 22ویں آیت پڑھے نا تو وہاں پر لکھا ہے روح کے پھل، سب سے پہلا پھل محبت ہے۔
اگر آپ روح کے پھلوں پر غور کریں نا تو وہاں سے سب سے پہلا پھل محبت ہے. عزیزو اگر آپ کے پاس خدا کا روح نہیں ہے تو آپ کی ازدواجی زندگی جو ہے وہ ڈینجرس ہے. آپ کسی ٹائم بھی لڑ سکتے ہیں, کسی ٹائم بھی گھر چھوڑ سکتے ہیں, کسی ٹائم بھی بچے جا سکتے ہیں. اور جو موجودہ سچویشن ہے عزیزو, وقت یہ بھی ہے کہ شاید آپ کے پاس پیسے بھی نہ ہو, آپ کے حالات اچھے بھی نہ ہو, آپ کے پاس کاروبار بھی نہ ہو, تو کیا کرتے ہیں, بیوی کہتی ہے دیکھو کخ نہیں ہے, میں نے چھڑ کے چلی جانا. اور وہ کیا کرتی ہیں, رانگ ڈیسیجنز لیتی ہیں, فیصلے لیتے ہیں اور گھر برباد ہو جاتے ہیں. برباد بچے ہوتے ہیں, گھر نہیں ہوتا. سو بتانے کا مقصد ہے کہ یہ ریالٹی بیسڈ ہے. ہمارے یہ ارد گرد کے ماحولیاتی زندگی میں آج کل یہ سب کچھ ہے. سو یہاں پر ہم نے ورس پڑھی ہے, وہ کیا ورس پڑھی ہے ہم نے, یہ کیا کیا خداوند نے آدم کو مٹی سے کیا کیا, اور اس کے بعد کیا ہوا, اس کے اندر اس کے نتنوں میں کیا کیا, زندگی کا دم پھونکا. آج وہ زندگی کا دم کون سا دم ہے, وہ زندگی کا دم خدا کا روح ہے. یہ وہ روح ہے جو لازر کو قبر میں سے باہر لے آیا. یسوع مسیح نے باہر کھڑے ہوئے کہا کہ لازر باہر آ, اور وہ اسی ٹائم جیتی جان ہوا اور باہر آ گیا. وہ کون سا دم تھا, وہ یہی دم تھا جو خدا نے آدم کے پھونکا, اور یسوع مسیح نے آج آپ کو مجھے وہ خدا کا روح دیا. اور یہ جو آپ اور میں سانسیں لے رہے ہیں نا, یہ ہم دنیاوی لے رہے ہیں. روحانی سانسیں لینے کے لیے خدا کے پاک روح کو لینا ضروری ہے. آپ کی سانسیں اور خدا کی سانسیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ خدا کی سانسیں بن جائیں تو خدا کے پاک روح کو لیں, کیونکہ آپ کے درمیان میں اگر پاک روح نہیں ہے تو آپ یسوع مسیح کے دل کا حصہ نہیں بن سکتے, یسوع مسیح کی دھڑکن کا حصہ نہیں بن سکتے, یسوع مسیح کی محبت کا حصہ نہیں بن سکتے. آپ اس کی محبت کا تبھی حصہ بنیں گے, اس کے دل کی دھڑکنوں کا تبھی حصہ بنیں گے جب آپ کے درمیان میں خدا کا روح ہو. ہاللیلویا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتانا چاہ رہا ہوں. آج اگر آپ کے پاس زندگی نہیں ہے, کلام میں لکھا ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے, اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں. There is no life without Jesus. اگر یسوع زندگی کا, کلام میں لکھا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں, میرے بغیر باپ کے پاس کوئی نہیں جا سکتا. اٹ مینس کہ آپ کو وہ سب کچھ کرنے کی ضرورت ہے جو یسوع نے کیا. یسوع اس دنیا میں آیا, پاک روح سے معمور ہوا, روح القدس اس پر نازل ہوا, وہ خود خدا روح تھا. کیا آج آپ کے پاس وہ خدا کا روح ہے؟ اور ہم فوری ہاتھ اٹھاتے ہیں, ہاں جی میں ہوتا پتر, میں ہوتی بیٹی, میں اس کا بیٹا. ہاللیلویا. بس دیٹس اٹ. ہاللیلویا پر رہ گئے ہیں. اس سے آگے جانے کے لیے آپ کو پاک روح کو لینا پڑے گا. جب روح القدس آئے گا تو تمام پھلات کی, اس کی تمام برکات. سو اگر آج آپ یسوع مسیح کے بیٹے بیٹی ہیں تو آپ کس کے نام سے جانے جائیں گے؟ وہ کہیں گے یہ یسوع مسیح کا پھل ہے, یہ یسوع مسیح کا بیٹا ہے, اس کی زندگی میں سے مسیح کا پھل نظر آتا ہے, مسیح کی وہ برکات نظر آتی ہیں, وہ مسا, وہ نائنٹنگ, وہ حضوری, وہ روح کی معموری نظر آتی ہے جو اس کی زندگی میں ہے, اور وہ خدا کا پاک روح ہے, کیونکہ زندگی خدا کے روح میں. اگر آپ زندگی لینا چاہتے ہیں محبت سے بھری خوشی, میں داؤد کے بارے میں پھر بتاؤں گا کہ وہ کیوں خداوند میں متوالا تھا, کیوں مسیح سے محبت کرتا تھا. اس کی زندگی خداوند نے اس کو کہا کہ میرے دل کے عین موافق مجھے. کسی اور کے بارے میں سنا ہم نے بائبل میں سے, کسی اور کے بارے میں یسوع مسیح نے الفاظ ادا نہیں کیے. خدا نے کہا کہ خداوند نے کہا کہ مجھے میرے دل کے عین موافق کون مل گیا؟ داؤد مل گیا. کیا آپ کو مجھے کہا, کبھی آپ کو مجھے فیل ہوا کہ کبھی ہمارے لیے کہا؟ اس کی وجہ ہے کہ اس کے پیار میں جنون تھا, اس کے پیار میں سچائی تھی, اس کے پیار میں سادگی تھی. وہ جب ناچتا اور جھومتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہ دیوانہ ہو گیا, لیکن کوئی یہ نہیں جانتا تھا وہ کس کا دیوانہ ہے. وہ یسوع مسیح کا دیوانہ تھا, وہ خدا کی حضوری کا دیوانہ تھا, وہ خدا کی معموری کا دیوانہ تھا. اور یسوع مسیح سے, خداوند یسوع سے پیار کرتا. خداوند خدا داؤد سے کیا کرتا تھا؟ پیار کرتا, کیونکہ وہ خدا کے دل کے عین موافق. کیونکہ آپ اور میں خدا کے دل کے عین موافق ہیں. آج اگر ہمارے پاس برکات, اگر ہم برکت لینا چاہتے ہیں, بڑی بڑی برکات کو, بڑی بڑی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو عزیزوں مسرور ہونا پڑے گا مسیح کی محبت میں. داؤد خدا کی محبت میں کیا تھا؟ مسرور تھا, دیوانہ تھا اپنے خدا کا. اس کی دیوانگی میں اس کی انتہا تھی کہ وہ یسوع مسیح سے, دیوانگی کیا ہوگی اس سے بھی بڑھ کر اس کا خدا سے محبت. کیا آپ کی اور میری محبت خدا سے ویسی ہے؟ کیا آپ اور میں یسوع مسیح سے دیوانگی کی انتہا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں؟ ہمیں آج یسوع مسیح سے دیوانگی کی انتہا سے بھی اوپر جانا. عزیزو دین مجھے بتائیے گا کہ آپ نیند میں مانگتے ہیں اور آپ کو مل جاتا ہے. ہم نیند میں, خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے طالب کو کیا کرتا ہے؟ تو وہ کب دے گا؟ وہ تبھی دے گا نا جب آپ مسرور ہو جائیں گے. جب مسرور ہوں گے تو وہ سب کچھ ملے گا. کلام میں لکھا خداوند میں مسرور ہے تو میں تیرے دل کی کیا کروں گا؟ مرادوں کو. اس کا مطلب ہے کہ خدا کے دل, خدا داؤد کے دل کی ہر ایک بات کو ایک سیکنڈ میں جانتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا اس کے دل میں رہتا تھا. بات پھر میں دل پہ لے آیا ہوں. خدا پھر آپ کو دل پر لے کے آ رہا ہے کہ کیا آپ یسوع مسیح کی دھڑکنیں ہیں, اور کیا یسوع مسیح آپ کے دلوں میں دھڑکتا ہے؟ آج آپ کو یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں, پاک روح کو اپنی زندگی میں مانگنے کی ضرورت ہے.
ताकि खुदा का रूह वो जो दरमियान में है वो आपके दिलों की धड़कन बनता है। यीशु मसीह के हुजूर आपकी शफायत करता है। सो आज आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या आप यीशु मसीह की मोहब्बत में दीवाने हैं? क्या आप यीशु मसीह से प्यार करते हैं? क्या आप यीशु मसीह से इश्क करते हैं? कभी आपने कभी दुआ में ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं दीवानगी के कि मैं खुदा तुझसे प्यार करता हूँ, मैं तेरे बगैर रह नहीं सकता, तू मेरी मोहब्बत है, तू मेरे लिए सब कुछ है। आज अगर अपनी ज़िंदगी में अगर आप यीशु मसीह से सब कुछ हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको लिख के आज यहाँ पर दे सकता हूँ, जो मसीह से मोहब्बत करता है वो कभी भी शर्मिंदा नहीं होता, कभी भी किसी चीज़ से फरामोश नहीं होता। आसमान और ज़मीन की बातें टलेगी पर मसीह यीशु के मुंह की बातें नहीं टलेगी। आप खुदा को वादे याद दिलाकर दुआ करेंगे, मोहब्बत रखेंगे, तो यकीनन खुदावंद अपने नाम को जला देगा, क्योंकि आप उसमें मसरूर रहते हैं। दिन रात उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद में मसरूर रहना शुरू। घर में काम करते हैं, काम करते हुए आपकी रूह खुदा के रूह के साथ अटैच होनी चाहिए। कलाम में लिखा है कि रूह से मिलकर इस बात की गवाही देती है कि हम उसे बाप यानी अब्बा कह के पुकार सके। सो अजीजों, जब तक आपकी शख्सी रूह खुदा के रूह के साथ नहीं मिलेगी, आप खुदा की मोहब्बत को हासिल नहीं कर सकते। आज आपको खुदा के पाक रूह को मांगने की जरूरत है, ताकि आपकी जो शख्सी रूह है वो खुदा के रूह के साथ मिलकर 24 घंटे खुदा की दिल में आप शुक्रगुजारी करते रहेंगे और खुदा में मसरूर रहेंगे। आप मुझे बताइए, आपके घर में और आपके इर्द गिर्द खुदा वो काम करेगा जो आपने पहले कभी नहीं देखा। ये उसी सूरत में होगा अगर कोई बढ़ना चाहता है, तरक्की और सरफराजी को हासिल करना चाहता है, कि आपका जो अंदरूनी सारा कुछ है वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है, जुनूनी है, मोहब्बत उनकी सच्ची है। खुदा से अगर सच्ची मोहब्बत करेंगे तो आप उससे बरकत पाएंगे। हालेलुया।